فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چند واقعات بتائے. فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ ہوا کم تیز چلتی تھی وہ اس سے زیادہ بانٹنے والے تھے. ہوا کم تیز چلتی تھی وہ اس سے زیادہ بانٹنے والے تھے. تو ہمیں کیا کہنے لگے؟ میں کہا جی بندے بار بار آ جاتے ہیں، شاید جھوٹ نہ بولتے ہوں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر لوگ آپ کے پاس کوئی فیکٹری میں، کوئی دکان پر کوئی کچھ آ جاتا ہے بندہ کہ جناب ہماری مدد کر دو، تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جل جا، بھاگ جا، تو ہٹا کٹا ہے. تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کوئی گھوڑے پر بھی بیٹھ کے آ جائے اور مانگنے لگے، ہاتھ پھیلا دے. کیسے تربیت کی ہے امت کی؟ ہم نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، پوچھا کہ ابو جی بار بار آ جاتے ہیں، بار بار روزانہ ہی ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، سامان دینا پڑتا ہے. تو بڑی خوبصورت بات کہنے لگے. فرمایا مجھے میرے باپ نے سکھائی تھی، ہم تمہیں سکھا رہے ہیں. اب اس بات کے لیے بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کس بات کے لیے؟ کہ اللہ کریم نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں. اور بولو دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا. کیا بعید تھا؟ کیا ہم رجسٹری لکھوا کے لائیں؟ بندے کی قدرت نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ کون ہو، کوئی انسان یہ بات طے نہیں کر سکتا. اگر کوئی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی فقیر کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی کسی عالم کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ طے کرے کہ اس کے ماں باپ کون ہوں گے. یہ اللہ طے کرتا ہے. اور بندے کی قدرت یہ بھی نہیں کہ وہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، یہ بھی کون طے کرتا ہے؟ اللہ ہی طے کرتے ہیں. تو یہ کیا اللہ نے ہم پہ فضل نہیں فرمایا کہ ہم مانگنے والوں میں نہیں ہیں، دینے والوں میں رکھا؟ کن میں رکھا جی؟ دینے والوں میں رکھا. اور جب اللہ نے دینے والا بنا ہی دیا پھر نخرے کیوں ہیں؟ مال کس کا ہے؟ اللہ کا. دینا کس کو ہے؟ اللہ کے بندوں کو. طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. تقسیم کن میں کرنی ہے؟ اللہ کے بندوں میں. کل قیامت والے دن آتا نا روایتوں میں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں میں بھوکا تھا، تجھے کہا کھانا کھلا اور تو نے کھانا نہیں کھلائے گا، کھلایا تھا. تو بندہ کہے گا یا اللہ آپ نے کب کہا مجھے کھانا کھلا؟ فرمایا کیوں؟ فلاں وقت میں وہ سائل آیا نہیں تھا تیرے گھر کے دروازے پہ، اس نے آواز نہیں دی تھی کہ مجھے اللہ کے لیے کھانا کھلا دو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نصیحت فرمائی کہ بیٹا کدھر دیکھنا ہے جی؟ نیچے دیکھنا ہے. اپاں کدھر دیکھنا ہے؟ نیچے دیکھنا ہے، اوپر نہیں دیکھنا ہے کبھی. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں اگر کوئی تمہاری ملامت کرے پرواہ نہیں کرنی. مثال کے طور پر تم نماز پڑھنے لگ پڑے، دو چار چھیڑ رہے، اچھا ملا جی بن رہا آج کل. آپ کوئی اچھا کام کرنے لگے، دو چار مخالف آپ کی برائی کرنے لگے کہ اچھا تم تو یہ کرنے لگے، اس میں سے پیسے کھا جاؤ گے. کوئی نیکی کا کام کرنے لگے تو ساتھ میں جس کو چڑ ہوئی وہ آپ کی مخالفت کرنے لگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی کہ اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اگر کوئی تمہاری مخالفت کرے، اگر کوئی ملامت کرے، پرواہ نہیں کرو، پرواہ نہ کرو. ادھر دیکھو نا، آپ تاریخ اٹھائیے نا، پیارے محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں اور دین کی بنیاد رکھی. کتنے لوگ ہیں رسول اللہ کے ساتھ؟ دائیں طرف کون ہے، بائیں طرف کون ہے، آگے کون ہے، پیچھے کون ہے؟ اگر تاریخ اٹھاتے ہیں تو رسول اللہ کے ساتھ جس دن اعلان کیا اللہ کی توحید کا اور یہ بتایا کہ اللہ کا رسول ہوں، تو ساتھ میں کوئی بھی نہیں، ساتھ میں
کوئی بھی نہیں. اور برائی کرنے والے مخالفت کرنے والے بہت دور نہیں، دیوار سے دیوار ملتی ہے، ابو لہب کی اور رسول اللہ کے گھر کی دیوار سے دیوار ملتی ہے. مخالفت کرنے والے سب سے پہلے پڑوسی، دائیں طرف کا پڑوسی بھی مخالف، بائیں طرف کا پڑوسی بھی مخالف، اور پھر سارا مکہ مخالف، بڑے بڑے منافق، بڑے بڑے بدترین اس دور کے انسان سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، اور کیا چاہتے ہیں کہ ایک محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ کفر، نقل کفر نباشت کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے. اور پھر انہوں نے زور لگا کے دیکھ لیا، آج ابو جہل اور عتبہ کی نسلیں باقی نہیں ہے، اور پوری کائنات میں دن میں 5 دفعہ اعلان ہوتا ہے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. 5 دفعہ اعلان ہوتا ہے ہر ایک نماز میں نمازی بیٹھ کر محمد رسول اللہ پہ سلام بھیجتا ہے. اللہ نے پابندی لگا دی، اللہ نے پابند کر دیا کائنات کی سب سے بڑی قوم کو کہ جب تک نماز تو پڑھنی اللہ کے لیے ہے، لیکن جب تک اتحیات میں میرے رسول پر، میرے رسول کی اولاد پر، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال پر، ان کے اہل بیت پر، اور ان پر جب تک تم سلام ہی نہیں بھیجتے نماز بھی نہیں ہونے والی ہے. تو اللہ کے معاملے میں اگر کوئی ملامت کرے، آپ کوئی مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، کوئی NGO بنائیں، یا آپ 5 وقتہ نمازی بنیں، داڑھی رکھیں، کوئی دین کا کام کرنا شروع کریں، اگر کوئی ملامت کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، اپنے کام کی طرف توجہ. اسلام کی یہ بہترین خوبی ہے کہ نبی علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ جو ممبر ہیں مسجدوں کے، ان سے ہمیشہ اسلام کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں. کبھی کسی مذہب کے خلاف، کبھی کسی اور کے خلاف کوئی بات اسلام نے نہیں کہی ہے. اسلام اپنی خوبی کی بات کرتا ہے.